السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملک میں کچھ وقت پہلے تک کئی بیماریاں ایسی ہوتی تھیں جس کی وجہ سے لوگ بڑا خوف کھاتے تھے کہ اس کا علاج ہوگا بھی نہیں ہوگا، خاص کر کے جو بلڈ پریشر کے بعد کسی کو اگر دل کا دورہ پڑتا تھا یا جو مسئلے ہوتے تھے تو اس کے لیے صرف بائی پاس ہوتا تھا، وہ لوگ جا کے امریکہ میں، لندن میں، کہیں اور جا کے کراتے تھے۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے ناظرین، ہمارے ملک میں ایسے ڈاکٹرز ہیں، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، اتنا نالج دیا ہے، جو آج کل وہ پاکستان میں بھی اور کراچی میں بھی بہت آرام سے ان بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے بائی پاس بھی ہو سکتا ہے، اینجیوپلاسٹی بھی ہو سکتی ہے، اگر خدا نخواستہ کس کو شوگر ہے تو شوگر کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اب اتنے جدید علاج آ گئے ہیں اور ہمارے وہ محترم ڈاکٹر صاحبان جو ہے پاکستان کے، وہ اتنا اچھا علاج کر رہے ہیں کہ کسی باہر ملک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان ڈاکٹرز میں ایک نام ہمارے ہر دل عزیز محترم پروفیسر ڈاکٹر اعجاز وہرا صاحب کا بھی ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کئی سیمینارز، انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج پروفیسر ڈاکٹر اعجاز وہرا صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ویلکم ٹو ڈاکٹر اعجاز وہرا صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، اور کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور اس پروگرام کو عام آدمی جب دیکھیں گے۔ آپ کے کلمات کا شکریہ۔ اب آپ نے ذکر کیا ہے جی ان بیماریوں کو ہم کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ نان کمیونیکیبل، تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہے وہ ہیں کیا، کیسے ہوتی ہیں؟ پاکستان میں دو قسم کی بیماریاں ہیں جی۔ ایک تو ایک مرض دوسرے کا لاحق ہو جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز۔ اس میں ڈائریا ہے، ملیریا ہے، ٹی بی ہے، میزلز ہے، یہ ہوتی ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے وہ چھوت کی بیماری تو نہیں ہے، جی جی، لیکن پاکستان میں اتفاق سے اب دونوں بیماریاں ہیں۔ پہلے یہ ویسٹ میں ہوتی تھی نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اب ہمارے ہاں بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز یہ بھی کامن ہو گئی ہے۔ بلکہ ابھی ہمارے یہاں 56% اموات نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے ہوتی ہیں۔ 56%؟ ہاں، پہلے یہ ہوتی تھی کمیونیکیبل ڈیزیز سے۔ تو ہمارے ہاں ڈبل برڈن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی حفظان صحت کے اصول نہیں ہیں، لوگ نہیں اپناتے، پانی صاف مہیا نہیں ہے ہر ایک کو، اور صاف غذا مہیا نہیں ہے، تو وہ بیماریاں اپنی جگہ موجود ہیں۔ پھر یہ نئی بیماریاں آ گئی ہیں۔ اب ان نئی بیماریوں میں سب سے جو چیز ہے نا، بلڈ پریشر، شوگر ہے۔ شوگر تو ہماری غذا میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور زندگی میں اتنی آسانیاں آ گئی ہیں کہ لوگ محنت ہی نہیں کرتے۔ صحیح کر۔ تو اس وجہ سے شوگر کا مرض ہمارے یہاں بہت بڑھ گیا ہے۔ جو پچھلا سروے ہوا تھا اس میں بالغ پاپولیشن میں، یعنی جن کی عمر 18-19 سال سے زیادہ ہے، تقریباً 19 سے 19% ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم اس وقت نمبر 3 ہے ہمارا، پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ شوگر ہمارے پاس۔ ذیابیطس، مطلب اچھی چیزوں میں نمبر 1 آنا چاہیے نا کہ بیماریوں۔ بالکل۔ اب ذیابیطس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ اس میں ایک فیملی میں ذیابیطس ہو تو دوسروں کا بھی فیملی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ پھر ہمارے شوگری ڈرنکس بہت آ گئے ہیں، یعنی شستہ دار غذائیں، پھر فاسٹ فوڈ اور ورزش کا نہ ہونا، اس وجہ سے یہ مرض بہت بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن ذیابیطس ام الامراض ہے۔ ام الامراض، صحیح نام لیا آپ۔ اب اس میں دیکھو ذیابیطس کی وجہ سے آپ کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، پاؤں کی خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے، ٹانگیں کاٹنے کی بھی نوبت آتی ہے۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں ڈائبیٹک فٹ، کیونکہ ان میں نسیں مردہ ہو جاتی ہے نا، تو زخم ان کو احساس نہیں ہوتا جب زخم لگتا ہے۔ صحیح۔ تو اصل میں ہماری کوشش یہ ہے پہلے تو یہ امراض کم ہو جائیں، اگر یہ امراض کسی ہو گیا ہے تو ان میں پیچیدگیاں کم ہو جائیں۔ اگر آپ ذیابیطس کا اچھا کنٹرول رکھیں، اچھے کنٹرول سے مراد ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر 110 اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 160، اور اگر آپ ینگ ہیں تو 3 مہینے کی ایوریج ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہیموگلوبن A1C، HbA1c، ہاں وہ ہونی چاہیے 6.5، 6.5، لیکن عام پاپولیشن کے لیے 7، لیکن اگر آپ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہیں تو 7.5۔ اچھا۔ اور یہ بھی کوشش کریں، یہ تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے
کہ جو لوگ اپنا ذیابطیس جلدی کنٹرول کرتے ہیں ان میں پیچیدگیاں کم ہوتی ہیں. ذیابطیس اگر جلدی کنٹرول کریں تو اس کے کمپلیکیشنز پیچیدگیاں کم ہوں گی. دوسری جو بات آپ نے کہی وہ صحیح ہے. اس وقت پاکستان میں صحت کی تمام سہولتیں میسر ہیں جو کسی بھی دنیا کے ایڈوانس ملک میں ہوں. اور اس دفعہ گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی اسکیم نکالی ہے ہیلتھ کارڈ کی. آپ اگر کوئی کسی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہیں تو اصطلاح میں سے کہتے ہیں کیٹاسٹرافک فیملی ایکسپینڈیچر. اگر آپ کی فیملی انکم پر 40% سے زیادہ بیماری پہ لگتا ہے تو اس سے بچاؤ ہو گیا یہ ہیلتھ کارڈ سے. اچھا. اس وقت ہمارے صوبہ سندھ میں تو نہیں ہے, باقی تمام صوبوں میں ہیں. تو یہ جو لیکن اصل جو چیز ہے ہمیں پریونٹ کرنا ہے. یہ شکر ہے کہ ایک متوسط طبقہ یا غریب انسان اس کو یہ سہولت میسر ہو گئی ہے صحیح کہ اس کو مفت میں علاج ہو سکتا ہے پیچیدہ بیماریوں کا. لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی کمپلیکیشن ہو ہی نہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے ہم نے شوگر کی بات کی, اسی طرح بلڈ پریشر کی بھی ہم بات کریں. اب بلڈ پریشر ہمارے یہاں تقریباً سمجھے کوئی 25% لوگوں میں ایڈلٹ پاپولیشن میں ہے. اچھا. اور بلڈ پریشر کے نقصانات کیا ہیں؟ فالج کی سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر ہے. اچھا. ہارٹ فیلئر کی 50% کیسز بلڈ پریشر سے ہے. گردے کی خرابی بلڈ پریشر سے ہے. اور پھر اسی طرح ٹانگوں میں سرکولیشن کم ہونا یہ بھی بلڈ پریشر سے ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے سر کہ بلڈ پریشر یا شوگر جو بیماریاں ہیں وہ موروثی بھی ہوتی ہیں. اگر کسی کے والد کو ہے, والدہ کو ہے, تو اس میں بھی چینج ہو سکتا ہے. نہیں, موروثی سے مراد اس طرح ہے کہ جن فیملیز میں یہ بیماری ہیں ان میں آپ کا رجحان زیادہ ہے. رجحان زیادہ ہے. اگر دونوں پیرنٹس ڈائبٹک ہیں تو پھر آپ کی شوگر زیادہ ہونے کے احتمال ہے. اچھا, بلڈ پریشر کو یا شوگر کو پہلے اسٹیج پہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی اچھی طریقہ آپ نے بتایا. ینگ پاپولیشن کا تو ایک پہلے ہم نے ایک اصول بنایا ہے, پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ بنائی. اب کسی بھی مرض کی وجہ سے یا نزلہ ہو, زکام ہو, ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان کو کہیں آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں. اس کو کہتے ہیں اسکریننگ. تو ابھی کئی ملکوں میں باربر شاپس جاتے ہیں, بال کٹوانے سے بولتے ہیں پہلے بلڈ پریشر چیک کرو. مشینیں آ گئی ہیں, صحیح کر رہے ہیں, آٹومیٹک چیک ہو جاتا ہے بلڈ پریشر. تو اسکریننگ بڑی ضروری ہے. تو آپ نارمل انسان کا بلڈ پریشر 120/80 ہے. اگر 130/89 ہے تو وہاں پھر اگر دوائیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بٹ کسی صورت میں بھی 130/90 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میکسیمم رینج 130/90 ہے. نہیں, 140/90 ہے. 140/90 ہے. 140/89. اچھا. یعنی 139/89. 139/89. ہاں, تو مقصد ورنہ پھر اس کے بعد پھر میڈیسن شروع ہو سکتی ہیں. پھر اگر رسک فیکٹر مگر ذیابطیس ہے تو ویسے ہی رسک بڑھ جاتا ہے. صحیح, اب ضرور دوائیاں دیں گے. تو آج کل بلڈ پریشر کنٹرول اور شوگر کے کنٹرول کی ادویات بڑی مؤثر ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ بیماری ہو ہی نہ. تو اس میں ہمارے ملک میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے بلڈ پریشر کی, نمک بہت زیادہ ہے. 24 گھنٹے میں 5 گرام سے زیادہ نمک نہیں ہونا چاہیے. ہماری ایوریج ہے 12 گرام. 12 گرام. ہاں, تو ہمارے یہاں سب سے بڑی وجہ سالٹ کا ہے. سالٹ ہے, نمک ہے. ہاں, تو اب یہ نمک ذرا کم ہونا چاہیے. صحیح کر. اچھا سر, آتے ہیں ڈائبٹیز پہ کہ آج کل یہ بھی کئی جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ جی بھائی یہ ڈائٹ ہے, یہ ڈائٹ آئس کریم ہے, یہ ڈائٹ فالودہ ہے, یہ ڈائٹ چیزیں. تو ڈائٹ آدمی کھا سکتا ہے جس کو شوگر ہے, کتنے حد تک مؤثر ہے؟ نہیں, وہ ڈائٹ میں تو صرف یہ ہے کہ وہ کیلوریز تو اتنی آ جائیں گی نا. اچھا. اور جو ڈائٹ ڈرنکس ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی دماغ پر ایسے اثر کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کا نقصان ہے. اچھا. تو آپ کم کھائیں لیکن کم کھائیں. دیکھیں, اگر آپ ایک آئس کریم کھائیں گے نا تو اس میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ 1.5 کلومیٹر چلنا پڑے گا. اچھا, اگر ڈائٹ ہو تو ڈائٹ بھی ہو, کچھ بھی ہو. اچھا. اس کی اپنی تو ہے نا. ہاں بالکل سر. اس میں شوگر بھی, کولیسٹرول بھی ہوگا, نشاستہ بھی ہوگا, فیٹ بھی ہوگی. کیلوریز تو اپنی جگہ موجود ہے نا. ٹھیک ہے صاحب, میں وہ ہے سبزیاں, پھل, نٹس یعنی اخروٹ, بادام, اناج وہ جس میں فائبر ہو. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی میدے والی روٹی ملتی ہے.
جی آپ کو چکی کا آٹا لینا چاہیے، چکی کا آٹا لینا چاہیے، اس میں فائبر ہوتا ہے۔ وہ کچھ زیادہ کم شوگر پہ چکنائی میں آپ کو مارجرین، گھی، بناسپتی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے بجائے آئل استعمال کریں، تو اس سے تو امراض میں کمی آ جائے گی۔ اور وزن، اپنا وزن آپ نے کم رکھنا ہے۔ نارمل ایک انسان کا کتنا وزن ہونا چاہیے سر؟ ایج کے حساب سے ہے؟ نہیں، ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہائٹ کے حساب سے اگر 5 فیٹ ہے تو سمجھے 100 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ۔ اگر مرد ہے تو باہر ایڈیشنل انچ کے لیے 6 پاؤنڈ گن لیں، اگر خاتون ہے تو 5 پاؤنڈ گن لیں۔ تو ہمارے ایوریج ہائٹ 5'4" ہوتی ہے، تو 120 پاؤنڈ وزن ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ پھر ایک کہتے ہیں ہائٹ ویٹ ریشو، اس کو کہتے ہیں BMI، وہ ہمارا 21 سے کم ہونا چاہیے۔ آج کل تو سب کے پاس موبائل ہے، کیلکولیٹر سے آپ اپنا BMI نکال سکتے ہیں، ہائٹ اور ویٹ کی ریشو سے۔ صحیح۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ماشاءاللہ مفید مشورے ہمارے ناظرین کو دیے ہیں، کہ اس پہلی اسٹیج پہ اگر ان کو کنٹرول کیا جائے اور جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں اس پہ اگر عمل کیا جائے تو انسان اللہ کی مہربانی سے کئی نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے۔ تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے پاس مجھے آئے۔ بڑی خوشی آئی ہے، میں میڈیا فوکس کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا ہے کہ ناظرین سے میں ان باتوں کا التماس ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ صحت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ نہیں بالکل دنیا میں جی ایک وہ اکانومی بھی بڑی کمزور ہے جب بیماریاں زیادہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک خوشحال ہو تو ہیلتھ کو ترجیح دینی پڑے گی، ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں بیسک چیزیں ہیں ہماری۔ تھینک یو ونس اگین، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ڈاکٹر اعجاز وہرا صاحب کی مفید باتیں سنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تو بیسک چیزیں ہیں، اور ان بیسک چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں، اپنا بلڈ پریشر نارمل رکھیں، اپنی شوگر نارمل رکھیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم کافی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں، کافی پیچیدگیاں جو ان کے وجہ سے اور بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو پہلے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے، ایسے چلتا رہتا ہے، یا بلڈ پریشر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا مستقل علاج کرائیں، اپنا مستقل صحت کا خیال رکھیں، اور بلڈ پریشر جو ہے تقریباً ہفتے میں 1 دفعہ آپ ضرور چیک کرائیں، اور شوگر بھی آپ 3 مہینے میں کم از کم 1 دفعہ ضرور چیک کرائیں، HbA1c، تو آپ کو 3 مہینے کا پورا وہ ریکارڈ مل جائے گا کہ آیا آپ کی شوگر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ سارا چیزیں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ڈاکٹر اعجاز وہرا صاحب کی ان باتوں پہ عمل کریں تو اللہ کی مہربانی سے ہم کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میڈیا فوکس چینل سے اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔